وہ ایک یتیم بچہ تھا، اس کے چچا نے اس کی پرورش کی۔ جب بچہ جوان ہوا تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام دے کر اس کی حیثیت مستحکم کر دی۔ اس نے اسلام کے متعلق کچھ سنا تو دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی فتح سے واپس ہوئے تو اس نے چچا سے کہا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہو اور آپ کب مسلمان ہوں، لیکن آپ کا حال وہی پہلے کی طرح چلا آ رہا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا کہ دیکھ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تم سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ یتیم بچہ نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو چکا ہوں، اب آپ کا جو من چاہے کریں اور جو کچھ میرے قبضے میں مال و زر وغیرہ سب کچھ سنبھال لیجیے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہی دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ کہہ کر چچا کے دیے کپڑے بھی لوٹا دیے اور ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ لی، پھر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ صدر چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے کچھ دے دیجیے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا، اس نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہبند بنا لیا، آدھا اوپر کر لیا، مدینے کو روانہ ہو گیا۔ صبح صبح مسجد نبی میں پہنچا اور مسجد سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو اسے دیکھ کر پوچھا، کون ہو؟ کہا، میرا نام عبد العزیٰ ہے، فقیر و مسافر ہوں، طالب ہدایت بن کر آپ کے در پر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، ذوالبجادین لقب ہے، تم ہمارے پاس ہی ٹھہرو، مسجد میں رہا کرو۔ یوں عبداللہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے اور دن بھر عجب ذوق و شوق اور خوشی و نشاط سے پڑھا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ تو نفل پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ الہی، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور انتقال کر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا، بخار چڑھا اور حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی۔ رات کا وقت، پہلے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اترے، ساتھ ہی حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما ان کی لاش لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھے، پھر دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جائے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کاش میں اس قبر میں دفن کیا جاتا۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 90 اور 91۔